بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ایک راقی، ایک معالج کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے اور ان صفات کا اس کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک راقی کے اندر مختلف صفات کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، جس میں جیسا کہ اس شخص کے لیے لازمی ہے توحید. کسی بھی معالج کے اندر جو صفات کا ہونا لازمی ہے وہ ہیں 13 صفات. ان 13 صفات میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ جلدی مکمل ہو جائے انشاءاللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ التوحید، اس شخص کے اندر توحید کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کو پتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اور دوسرا، فتنوں سے بچنے کا اس کو پتا ہو کہ فتنے، کیونکہ اس فیلڈ کے اندر فتنے بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ میں اختصار کے ساتھ بتا دوں، ایک بڑا فتنہ ہے ایسا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس فلاں معالج کے پاس اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے ہاتھ میں شفا ہے. تو یہ سوچنا یہ ہمارے لیے بالکل درست نہیں ہے کہ کسی معالج کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. پہلا فتنہ. اور دوسرے نمبر پہ فتنہ ہے خواتین، عورتیں. چونکہ اس فیلڈ کے اندر، اس میدان کے اندر بہت زیادہ عورتیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اس لیے دوسرا جو فتنہ ہے اس سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اہل علم اور فضل یعنی علماء اور مشائخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کی محبت اہل علم کے ساتھ ہونی چاہیے. چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات، یعنی آیات السحر، آیات العین، آیات الحسد، آیات سحر التفریق بین الزوجین، آیات الصداع، آیات الحصون، یہ ساری مطلب جو آیات ہیں، ان آیات کو وہ اچھے طریقے سے اس کا حافظ ہونا چاہیے، اس کو حفظ کر سکے وہ بندہ، اور اس بات کا وہ اہتمام کرے. جو اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ کسی بھی ایسی نامحرم عورت کا وہ علاج خلوت میں کرنے سے یعنی احتراز کرے، اس چیز سے بچے جس کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور اس کام کے لیے جو مناسب عمر ہے، اب اس بات کو ذہن نشین کرنے بعد لوگ کہتے ہیں جی بڑھاپے میں جا کے یا پختہ عمر ہو جائے تو پھر آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کا میچیور ہونا ضروری ہے. بس میچیورٹی جو ہے وہ نارمل عام ہماری زندگی میں تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان یہ میچیورٹی آ جاتی ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنا اور لوگوں کے معاملات اور حالات کو سمجھنے والا ہونا چاہیے. اتباع الکتاب والسنہ، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا نہ ہو، مبتدع نہ ہو، اس کے اندر اس طرح کی کیفیات نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ شخص مبتدع ہے، یہ خود بدعتی ہے، تو یقیناً وہ شخص بھی لوگوں کو بدعت کے اوپر لے کے آئے گا. اور اسی طرح اس کا اللہ کے ساتھ توکل بہت مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس شخص کے اندر لوگوں کے یعنی اس شخص کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو دعوت کی نظر سے، دعوت کے میدان میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتائے کہ ہم یہ کام رقیہ کرنا صرف ہمارا مقصود نہیں، بلکہ ہمارا کام دعوت الی اللہ ہے، دعوت الی اللہ ہے. اور پھر اسی طرح اس کا یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا تعلق باللہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. اور اگلی جو چیز ہے وہ اس کو سن کے آپ کو حیرانگی بھی ہوگی کہ یہ صفات بھی ایک راقی کے اندر ہونی چاہیے. پہلی چیز الصبر، بیماری، مریض کے حالات، مریض کی زندگی، مریض کے معاملات، ان کے اوپر اس کو سننا اور ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو یہ آپ کو اس صبر کی طرف لے کے جائیں گی، خاموشی کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ کہ آپ جو کچھ اس کا سن رہے ہیں، آپ اللہ کی توفیق سے آپ اس میں سے ان کو نکالنے میں ان کی مدد کریں گے. اور پھر احتساب اپنا ضرور کرے
کہ میں کہاں پہ غلط ہوں, میرے اندر کہاں پہ غلطیاں ہیں, میں کہاں پہ میرے معاملات کے اندر کہاں پہ کوتاہیاں ہیں. وہ حسن الخلق, اور راقی کا جو اخلاق ہے وہ بہت زبردست ہونا چاہیے. جب تک اس کے اندر اخلاق مضبوط نہیں ہوگا وہ لوگوں کو تکلیفوں سے نکلنے میں مدد نہیں کر پائے گا. سبحان اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ نے ایک راقی کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ سے وہ طلب کرنی چاہیے ایک راقی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر یہ چیزیں پیدا کر دے. اور بڑی اہم چیز اگلی ہے, وہ ہے شجاعت, قوت, بہادری, اور اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والا ہو اور قوت والا ہو اور بہادر ہو. اس کے اندر بہادری ہونی چاہیے کہ وہ جس مخلوق کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے یا عالم کفر کے ساتھ جس میدان میں وہ کام کرنے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ قوت عطا کرے تو وہ پھر اللہ کی توفیق سے وہ اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہ سکتا ہے. اسی طرح العلم الخاص بالرقیہ, دم کے حوالے سے اس کے پاس علوم ہونے چاہیے. اس کے پاس یہ باتیں یعنی یہ علامات کیا ہیں, نظر بد کی علامات کیا ہیں, حسد کی علامات کیا ہیں, جادو کی علامات کیا ہیں, دفن جادو کی علامات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں اس شخص کے اندر پوری پختگی اور قوت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور آخری علم الشرعی, اس کے پاس قرآن و سنت کا فہم ہونا چاہیے, اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہونا چاہیے. علوم القرآن و سنہ کے اوپر اگر اس کا اتفاق ہوگا, اس کی تعلیم ہوگی, اللہ کی توفیق سے وہ ایک بہترین معالج بھی ثابت ہوگا, بہترین داعی بھی ثابت ہوگا, اور اللہ کی توفیق سے وہ بہترین یعنی خیر الناس من ينفع الناس, یعنی وہ بہترین لوگوں میں بہترین ہوگا جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق دے. فجزاکم اللہ خیر. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.